السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل لیڈرز کیسی ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ کریم آپ سب کو خوش و خرم، سلامت اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم آمین۔ ٹریننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کی نظر ایک شعر: تو رکھ حوصلہ وہ دن بھی آئے گا، تو رکھ حوصلہ وہ دن بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، تھک کر نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، تھک کر نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ ایک اور شیئر لیڈرز: منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ فرسٹ آف آل لیڈرز، آپ سب کو ویلکم ان ourrelatehell.com میں۔ آج آپ کی فرسٹ ڈے کی فرسٹ لیول کی کلاس ہے ہمارے ساتھ۔ تو لیڈرز، یہ جو آپ کی 2 دن کی ٹریننگ ہوگی لیول 1 کی، آپ کی موٹیویشنل ٹریننگ ہوگی، اس میں آپ کو ورکنگ کے حوالے سے گائیڈ نہیں کیا جائے گا۔ 2 دن کی ٹریننگ کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، اور تیسرے دن جب آپ کا انٹرویو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی لیول 2 کی ٹریننگ ہوگی، جس میں پراپر آپ کو ورکنگ کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ کسی بھی ممبر کا اب یہاں پہ یہ کوسچن نہیں ہونا چاہیے کہ ورکنگ کیا ہے، کیسے کرنی ہے۔ لیڈرز، دیکھا جائے ہم لائف میں کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو بنانا پڑتا ہے، اس وے میں سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اپنے مائنڈ کو اس وے میں سیٹ نہیں کرتے، ہم آگے گرو نہیں کر پاتے۔ اس لیے آپ ایک بزنس فیلڈ میں آنے جا رہے ہیں تو لیڈرز، آپ کو پہلے اپنے مائنڈ کو اس وے میں سیٹ کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ جو 2 دن کی کلاس ہوگی، اس میں آپ کو آپ کی پاور بتائی جائے گی کہ آپ لائف میں کیا کچھ اچیو کر سکتی ہیں، آپ لائف میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو 2 دن کی کلاس ہوگی، یہی سمجھ لیجئے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا جائے گا، آپ کا مائنڈ بزنس وے میں سیٹ کیا جائے گا۔ تو آپ سب نے اچھے سے فل فوکس کے ساتھ ٹریننگ لینی ہے۔ لیڈرز، اب زیادہ مزید آگے کے کوسچنز نہیں کرنے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم آگے کی دوڑ میں پچھلا بھی گنوا بیٹھتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیڈرز، جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے۔ حاصل انہی کو ہوتی ہے منزل، جو وقت اور حالات کو رویا نہیں کرتے۔ اب آپ اگر یہاں پہ مزید یہ کوسچنز کریں گی کہ ورکنگ کیا ہے، کیسے کرنی ہے، تو آپ وہ کچھ بھی گنوا دیں گی جو اب یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس لیے آپ فوکس کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اوکے؟ آج کی ہماری ٹریننگ کے 2 مین ٹاپکس ہوں گے۔ نمبر 1، خواب کیا ہوتے ہیں، اینڈ نمبر 2، نیگیٹیوٹی کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ تو لیڈرز، جب میں نے کہا کہ خواب کیا ہوتے ہیں، آپ سب کے مائنڈ میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ظاہری سی بات ہے، خواب کیا ہوتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، جو ہم سوتے وقت میں دیکھتے ہیں۔ نو لیڈرز، حقیقی خواب وہ نہیں ہوتے۔ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک جو صرف جلاوا ہوتا ہے۔ جو ہم نیند میں خواب دیکھتے ہیں وہ صرف ایک جلاوا ہوتا ہے، جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حقیقی خواب ہوتے ہیں وہ آپ کی نیند کو اڑا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اب آپ کا ڈریم ہے، بلکہ ہر مسلم کا یہ ڈریم ہے کہ وہ حج و عمرے پہ جائے۔ آپ نے حج عمرے پہ جانا ہو، آپ کی ٹکٹ بک ہو چکی ہو، آپ کی فلائٹ کا ٹائم صبح 2 یا 3 بجے کا ہو، تو کیا آپ کو ساری رات نیند آئے گی؟ آپ سوئیں گی ہی نہیں کہ کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ڈریم فلفل ہونے جا رہا ہے، کہیں آپ کا ڈریم وہیں کا وہیں نہ رہ جائے۔ تو لیڈرز، یہ آپ کا ڈریم تھا جس نے آپ کی نیند اڑا دی۔ تو حقیقی ڈریم وہی ہوتا ہے جو آپ کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے۔ حقیقی خواب وہی ہوتے ہیں جنہیں پانے کے لیے، جنہیں فلفل کرنے کے لیے آپ کو اپنی نیند کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، میں اس شخص کو کیسے زندوں میں شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں، جو خواب سوچتا بھی نہیں۔ A man without dream, a dead man۔ ایک آدمی بنا خواب کے مردہ آدمی ہے۔ تو لیڈرز، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈریمز کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں۔ جب تک لائف میں ڈریمز نہیں ہوں گے، گولز نہیں ہوں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیند میں ہی خواب دیکھے جاتے ہیں۔ اٹھو منظر شب تاب دیکھنے کے لیے، اٹھو منظر شب تاب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ تو لیڈرز، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں والے رولز کو فالو بھی کیجئے۔ کامیاب لوگ کیسے بنتے ہیں؟ کامیاب لوگ ہمیشہ گول سیٹر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی لائف میں گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے ڈریم سیٹ کرنے ہیں، اپنے گولز بنانے ہیں. ہمیشہ جب بھی شروعات کریں چھوٹے ڈریم سے بڑے ڈریم تک کا سفر کریں، چھوٹے ڈریم سے شروعات کریں. اس سے کیا ہوگا لیڈرز، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ اپنے چھوٹے ڈریم سیٹ کریں گے، آپ کے وہ جلدی فلفل بھی ہو جائیں گے، تو آپ کے اندر پیشن آئے گا، آپ کے اندر جذبہ آئے گا، آپ کا خود پہ اعتماد مزید بڑھ جائے گا کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میں نیکسٹ بھی آگے کر سکتی ہوں. جب آپ کے چھوٹے ڈریمز فلفل ہو جائیں، پھر آپ اپنے بڑے ڈریمز کی طرف آئیں. اور لیڈرز، جب آپ اپنی لائف میں بڑے ڈریمز سیٹ کریں، اس کے لیے آپ کو محنت بھی ڈبل کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ نے ایفرٹ بھی ڈبل کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نے ڈریم بڑا بنایا ہوا ہے. اتنی محنت کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے. آپ نے خود شور نہیں مچانا، آپ نے خود خاموشی سے ورک کرتے جانا ہے، آپ کی کامیابی شور مچائے. اتنی آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے. لیٹرس، دیکھا جائے لائف میں ہر چیز کی کلوزنگ ہوتی ہے. آپ نے اپنے ہر ڈے کی کلوزنگ کرنی ہے. خود کو ریئلائز کروائیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. جب تک ہم خود کو یہ بات ریئلائز نہیں کروائیں گے، ہم لائف میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. روزانہ رات خود کو 10 منٹ دیں. اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹیز پہ نظر دوڑائیں کہ آپ نے آج کے دن میں کیا کیا. آیا آپ نے آج کے دن میں اپنی تخلیق کا مقصد پورا کیا؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آپ نے آج کے دن میں حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے. آپ نے اپنے جو ڈریم سیٹ کیے ہوئے تھے، جو گولز بنائے ہوئے تھے، انہیں فلفل کرنے کے لیے آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہے، کتنی سٹرگل کی آج کے دن میں. آپ نے ساری ایکٹیویٹیز پہ نظر دوڑائیں. آپ نے آج کے دن میں جو غلطیاں کی ہیں انہیں نوٹ ڈاؤن کریں کہ آج مجھ سے یہ اسٹیکس ہوئی ہیں، نیکسٹ میں نے یہ نہیں کرنی. لیڈرز، کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے کہ ان سے غلطیاں ہی نہیں ہوتی، بلکہ کامیاب لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے. کوشش جب انسان کرتا ہے تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور انسان پھر اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. سیکھتے سیکھتے وہ تجربے کار انسان بن جاتا ہے، اور جب انسان کے پاس تجربہ آ جاتا ہے تو وہ پھر سکسیزفل ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیڈرز، جب تک آپ خود کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے تو کوئی اور بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ لائف آپ کی ہے. آپ کی لائف میں کوئی ایسا پرسن نہیں آئے گا جو آپ کو کہے کہ آؤ میں تمہیں کامیاب کرواؤں، تمہارے حصے کی ایفرٹ میں کروں، سٹرگل میں کروں، ہرڈلز کو میں فیس کروں، اس کے بدلے میں جو کامیابی ملے گی وہ تمہارے نام ہوگی. نو لیڈرز، یہ لائف آپ کی ہے. کامیاب آپ کو ہونا ہے تو محنت بھی آپ کو خود ہی کرنا پڑے گی، ایفرٹ بھی آپ کو خود ہی کرنا پڑے گی، ہرڈلز کو فیس بھی آپ ہی نے کرنا ہوگا. آپ محنت کیسے کریں گے، سٹرگل کیسے کریں گے؟ جب آپ کے اندر پیشن ہوگا. جب تک آپ کے اندر پیشن اور جذبہ نہیں ہوگا، آپ محنت نہیں کر پاتے. کیونکہ جب انسان کے اندر پیشن ہی نہ ہو، وہ اکتا جاتا ہے، وہ کام ہی نہیں کر پاتا. لیکن جب اس کے اندر پیشن ہوتا ہے، پھر وہ انٹرسٹ لیتا ہے، وہ کام کو اپنی ہابی سمجھ کر کے کرتا ہے. اگر آپ بھی سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اندر کے پیشن کو جگائیں. آپ کو اپنے پیشن کو جگانا پڑے گا. لیڈرز، دیکھا جائے انسان کے اندر پیشن جب جاگ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان جو کہ اتنے سالوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن علامہ اقبال نے کیا کیا؟ صرف ان کے اندر کے پیشن کو بیدار کیا، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، تو انہی مسلمانوں نے الگ وطن بنا ڈالا. یہ ہے پیشن کی طاقت، یہ ہے جذبے کی قوت. علامہ اقبال کہتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. لیڈرز، وائے عقاب کی ہی یہاں پہ مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ کچھ الگ کرتا ہوگا تو یہاں اس کا نام ڈسکس کیا گیا ہے. کسی اور پرندے کا نام کیوں نہیں لے لیا گیا؟ ایگل کی یہ منٹیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مشکل وے کو چوز کرتا ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنے شعروں میں جوانوں کو عقاب سے، ایگل سے تشبیہ دی کہ وہ بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، آسمان کی بلندیوں میں اپنی منزل کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں عقاب جیسی، ایگل جیسی روح اپنے اندر بیدار کرنی ہوگی. لیڈرز، ہر پرندہ ہوا میں اڑتا ہے لیکن زیادہ اونچی اڑان نہیں بھرتا. اور جب تیز آندھی یا طوفان چلتے ہیں تو پرندے بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھونسلوں میں، وہ جائے پناہ تلاش کرتے ہیں. لیکن ایگل واحد ایسا پرندہ ہے، وہ تیز طوفانوں اور آندھیوں کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ ان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب آندھی چلے، طوفان چلے اور میں آسمان کی جانب مزید بلندیوں میں اڑوں، پرواز کروں. وہ مشکل وے کو چوز کرتا ہے. اسی وجہ سے اس کی اگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے. لیڈرز، یہ ہے ایگل مینٹیلٹی کہ ہمیشہ مشکل وے کو چوز کرو.
کیونکہ جب انسان مشکل وے کو چوز کرے گا تو ہی اس کا نام بھی بنے گا. اب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے. وائے؟ ہم سمجھتے ہیں مشکل ہے، کیسے کر پاؤں گی، کیا مجھ سے ہو بھی جائے گا؟ لیڈرز، اب دیکھا جائے شیر جنگل کا راجا ہے. کیوں؟ اتنے زیادہ جانور ہوتے ہیں جنگل میں، شیر ہی جنگل کا راجا کیوں ہے؟ شیر کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کی کیا خاصیت ہے؟ کیا شیر جنگل کے تمام جانوروں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا شیر دوڑنے میں سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے؟ نو. چیتا شیر سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. کیا شیر ہوشیاری اور چلاکی میں سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. لومڑی شیر سے زیادہ چلاک اور ہوشیار ہوتی ہے. تو پھر بھی ایسی کیا خاص بات ہے شیر کے اندر کہ وہی جنگل کا راجا کیوں ہے؟ لیڈرز، شیر جنگل کا راجا اپنی جسمانی قوت کی وجہ سے نہیں، اپنی ہوشیاری چلاکی کی وجہ، تیز دوڑنے کی وجہ سے نہیں بنتا، بلکہ شیر جنگل کا راجا اپنی مینٹالٹی کی وجہ سے بنتا ہے. لائن مینٹالٹی کیا ہے؟ نیور گیو اپ. وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا. اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ جو میرے سامنے ہے کچھ بھی نہیں، میں ابھی اسے چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا. اگر ایک لائن کو، ایک شیر کو چاروں طرف سے لگڑ بگڑ نے بھی گھیر لیا ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اکیلا اور یہ اتنے زیادہ، میں ان سے کیسے مقابلہ کروں گا. وہ اپنے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کر چکا ہوتا ہے کہ یا مر جانا ہے یا مار دینا ہے، لیکن گیو اپ نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی. تو لیڈرز، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لائن اپنی مینٹالٹی کے بیس پہ جنگل کا راجا ہے. تو کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے اپنی مینٹالٹی کو چینج نہیں کر سکتے؟ اپنی مینٹالٹی اس قدر اس وے میں سیٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے؟ اپنے آپ کو اس سوچ سے آزاد نہیں کر سکتے کہ کچھ بھی لائف میں امپاسبل نہیں ہوتا. ایوری تھنگ از پاسبل. بس اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر کے کامیابی ملتی ہے. اگر ایک جانور ہو کر کے اپنی مینٹالٹی کے بیس پہ وہ جنگل کا راجا ہے، تو کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے اپنی مینٹالٹی کو اتنا سا سیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم لائف میں اب ہر وہ چیز اچیو کر سکیں جو ہم چاہتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں لیڈرز. اس لیے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی مینٹالٹی کو چینج کیجیے. ایک لائن جیسی، ایک ایگل جیسی اپنی مینٹالٹی کو بنائیے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ مشکلات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے، اور کبھی گیو اپ نہیں کرنا، ہار نہیں ماننی، کوشش کرتے رہنا ہے. کیونکہ من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اگر آپ لائف میں کامیابی چاہتے ہیں تو لیڈرز، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوگا. آپ نے اپنے اندر کے جذبے کو، پیشن کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دینا. کیونکہ جو انسان جلد بازی کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. جو صبر کے ساتھ انسان کام کرے گا وہی کامیاب بھی ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو. تو لیڈرز، مجھے بتائیے، جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، کیا وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، امپاسبل. لیڈرز، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کی پہلی سیڑھی آپ خود ہیں. وہ کیسے؟ آپ کا خود پہ بلیو ہونا چاہیے، آپ کا خود پہ یقین ہونا چاہیے. کیونکہ انسان کا جب خود پہ یقین ہوتا ہے اور وہ جو اپنی محنت کے دم پہ کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کا الگ ہی لیول ہوتا ہے، اس کا الگ ہی مقام ہوتا ہے، اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. جب تک آپ کا خود پہ بلیو نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. جس فار ایگزامپل آپ بازار جاتی ہیں، وہاں آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، کوئی ڈریس ہے، واچ ہے، یا کچھ بھی آپ کو 99% پسند آ جاتا ہے. آپ کے ساتھ جانے والی آپ کی فرینڈ یا کزن جسٹ 1% اگر آپ سے یہ کہہ دینا کہ یہ نہیں لو، اس کا کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کا برانڈ اچھا نہیں، آپ وہ چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا خود پہ بلیو ہی نہیں ہے. آپ گھر آ کے پچھتا رہی ہوتی کہ پہننا تو میں نے تھا، کاش لے لیتی، مجھے تو اتنا پسند آیا تھا. مجھے بتائیے اب وہ کاش کس کام کا، اب پچھتاوا کس کام کا؟ آپ وہ کیوں چھوڑ کر کے آئیں؟ کیونکہ آپ کا خود پہ بلیو ہی نہیں تھا. حالانکہ آپ کو 99% چیز پسند آ گئی، جسٹ 1% کسی اور کے کہنے پہ آپ وہ چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں. ہم کامیاب لائف میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہی ہماری کمزوری ہے، یہی ہماری غلطی ہے کہ ہمارا خود پہ یقین نہیں ہوتا، خود کے پہ بلیو نہیں ہوتا. ہم اپنی لائف کے فیصلے دوسروں سے کروا رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. لیڈرز، یہ لائف آپ کی ہے، خود فیصلے کرنا سیکھیں، خود ڈیسیژن لینا سیکھیں. کیونکہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا پرسن نہیں جو آپ کو کامیاب کروانا چاہے، جو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہے. آج کل کا تو ماحول ہی ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ دوسروں کی ٹانگوں کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو اپنے سے اوپر دیکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے لیڈرز، لائف آپ کی ہے، خود کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. کبھی بھی دوسروں کے کندھوں پہ سوار نہ ہوں، کیونکہ دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہونے والا انسان ہمیشہ نیچے ہی گرتا ہے. یہاں پہ آپ اپنی ایگزامپلس بھی لے سکتے ہیں لیڈرز. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ورک فیک ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے.
مجھے بتائیے جب تک آپ لائف میں رسک ہی نہیں لیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا کہ فیک ہے، فراڈ ہے، نہیں کرو تمہارے ساتھ تو دھوکا ہو جائے گا، لیکن لیڈرز آپ نے رسک لیا، آپ نے اسٹیپ لیا، تو آپ کو پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک آفیشیل سسٹم ہے، آپ ایک اچھی جگہ پہ آج موجود ہیں، آپ کو پتہ چلا وہاں لوگوں کی باتوں میں اگر آپ رہتے، وہیں سے آپ اپنا فیصلہ بدل لیتی، تو کیا آج آپ اس جگہ پہ موجود ہوتی؟ آپ کو پتہ چلتا کہ یہ ایک اچھا آفیشیل سسٹم ہے، یہاں پہ آفیشیل ٹریننگز ہوتی ہیں؟ نو لیڈرز، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اسٹیپ لیا، رسک لیا، تو ہی آپ کو پتہ چلا۔ اگر سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہو تو لیڈرز سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے، باہر سے سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر آن لائن ورک فیک یا فراڈ نہیں ہوتا، جس طرح ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر ورک فیک بھی نہیں ہوتا۔ اور جو انسان باہر کھڑے ہو کر کے اندر کے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اسے لوگ احمق کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، کیونکہ اگر اندر کے ماحول کا جائزہ لینا ہے تو اندر آنا پڑے گا۔ ہم کامیابی کے معاملے میں بہت جلد باز ہو جاتے ہیں لیڈرز، وہ کیسے؟ ہم کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی اس جیسا کامیاب بننا ہے، میں بھی اس جیسی اچیومنٹس لائف میں اچیو کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آج وہ کامیاب ہے، سکسیزفل ہے، تو کیسے، اس نے کیا کیا ہوگا تو وہ کامیاب ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ یہاں میں اسی حوالے سے آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی۔ ایک پینٹر تھے، پیبل پیکاسو ان کا نیم ہے، بہت ہی مشہور پینٹر ہے امریکہ کے۔ وہ ایک دن بازار میں جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں انہیں ایک لڑکی ملتی ہے، وہ کہتی ہے سر میری بڑی خواہش تھی آپ سے ملنے کی۔ تو وہ پوچھتے ہیں جی میم بتائیے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے سر مجھے کوئی چیز گفٹ کر دیں، نشانی کے طور پہ میں اپنے پاس رکھ سکوں اور اپنے فرینڈس کو بھی دکھا سکوں کہ میں آپ سے ملی تھی۔ تو پیبل پیکاسو اس سے کہتے ہیں میم اس وقت میں آپ کو کیا چیز دے سکتا ہوں؟ تو وہ وہیں کھڑے کھڑے جسٹ 30 سیکنڈ میں، لیڈر 1 منٹ بھی پورا نہیں، جسٹ 30 سیکنڈ میں ایک پینٹنگ ریڈی کر کے اس گرل کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی پرائز $50 لاکھ ہے۔ وہ لڑکی حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے یہ، حالانکہ ان کی اتنی بڑی فین اتنے عرصے سے ان کی تلاش میں تھی، لیکن جب اس نے اس کی سوچ سے زیادہ اس کی پرائز اسے بتائی تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، اگر ہمیں ہماری سوچ سے کوئی زیادہ بتا دے ہمیں اس پہ بلیو نہیں ہوتا، چاہے ہم اس کے جتنے بڑے مرضی فین ہی کیوں نہ ہو۔ اس لڑکی نے بھی ایسا ہی کیا، اسے بلیو نہیں ہوا، وہ واپس گھر آ جاتی ہے، ساری رات بے چینی کے عالم میں اسے نیند نہیں آتی۔ صبح ہوتی ہے، وہ شاپ پہ چلی جاتی ہے، شاپ کیپر کو جا کر کے وہ پینٹنگ دکھاتی ہے، شاپ کیپر بھی اس سے یہی کہتا ہے میم اس کی پرائز $50 لاکھ ہے بیکاز یہ پیبل پیکاسو کی پینٹنگ ہے۔ اسے پھر بھی بلیو نہیں ہوتا، وہ دوسری شاپ پہ چلی جاتی ہے، دوسرا شاپ کیپر بھی اس سے یہی کہتا ہے میم اس کی پرائز $50 لاکھ ہے بیکاز یہ پیبل پیکاسو کی پینٹنگ ہے۔ وہ لڑکی بڑی حیران ہو جاتی ہے، اس کا تجسس مزید بڑھ جاتا ہے، اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیبل پیکاسو سے ملے، وہ انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر جب پیبل پیکاسو اس سے ملتے ہیں تو کہتی ہے سر مجھے بھی آپ جیسا بننا ہے، مجھے بھی آپ جیسی پینٹنگ کرنا سیکھنی ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے پینٹنگ کی پرائز کو دیکھا، تو پیبل پیکاسو اس سے کہتے ہیں میم آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ جسٹ 30 سیکنڈ میں نے پینٹنگ ریڈی کی اور اس کی اتنی پرائز ہے، آپ نے پینٹنگ کی پرائز کو تو دیکھ لیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر آج میں اس قابل ہوں کہ جسٹ 30 سیکنڈ میں ایک پینٹنگ ریڈی کر سکتا ہوں جس کی اتنی زیادہ پرائز ہے، تو اس کے پیچھے اس قابل بننے میں میرے 30 سال کی محنت بھی تو ہے، 30 سال میں نے ایفرٹ کی، محنت کی، سٹرگل کی۔ آپ نے میری اس محنت کو نہیں دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اتنے سالوں میں کتنی ہرڈلز کو فیس کیا ہوگا۔ لیڈرز ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہم کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان جیسی کامیابی مل جائے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آج وہ اس پوسٹ پہ ہیں، اگر وہ آج اتنے کامیاب ہیں تو کیوں؟ انہوں نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہوگی، کتنی سٹرگل کی ہوگی، کتنی ہرڈلز کو فیس کیا ہوگا۔ ہم ہسٹری جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیڈرز اگر آپ کو کامیابی چاہیے ہے تو کامیاب لوگوں کی لائف ہسٹری کو دیکھیے، ان کی ہسٹری کو سٹڈی کیجئے کہ انہوں نے کتنی ایفرٹ کی، کتنی سٹرگل کی، کتنی محنت کی، کتنی ہرڈلز کو فیس کیا، تو آج وہ اس مقام پہ ہیں۔ جی تو لیڈرز آج کی آپ کی ٹریننگ یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے، کل کی آپ کی ٹریننگ اسی لنک سے اسی ٹائمنگ پہ ہوگی۔ آپ کو کل کی ٹریننگ میں سسٹم کے رینکس کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ ہمارے سسٹم میں کتنے رینکس ہیں، اور اسمارٹ ورک اینڈ ہارڈ ورک کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ کی کل کی ٹریننگ موسٹ امپورٹنٹ ہوگی بیکاز سسٹم کا تعارف آپ کو کروایا جائے گا۔ تو لیڈرز ٹریننگ اینڈ کرنے سے پہلے آپ سب کی نظر ایک شعر، میں ایک ضدی پرندہ ہوں میری اڑان شہینوں جیسی،
میں ایک ضدی پرندہ ہوں، میری اڑان شہینوں جیسی، میری سلطنت میں وہی قدم رکھے جسے جھکنا نہیں آتا۔ ایک اور شیئر لیڈرز، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ اوکے آل لیڈرز، بیسٹ آف لک، فی مان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔